افواج پاکستان کے جنرل کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے آزادی سے لے کر اب تک تمام آرمی چیفز کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ پاکستانی فوج کے پہلے لوکل آرمی چیف کا نام ایوب خان تھا، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان۔ ایک ہندکو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو کہ ضلع ہزارہ کے ایک نواحی علاقے ریحانہ میں مقیم تھے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان خچر پہ بیٹھ کے اپنے اسکول جایا کرتے تھے۔ بعد ازاں وہ ہری پور میں اپنی نانی کے پاس پڑھائی کے لیے منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر سے سینکڑوں میل دور اتر پردیش میں علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر پڑھنے لگے۔ ابھی وہ پڑھ ہی رہے تھے کہ برٹش انڈین آرمی میں پوسٹ آئی اور انہوں نے پڑھائی چھوڑ کر برٹش انڈین آرمی جوائن کر لی۔ اس کے علاوہ ایوب خان نے برطانیہ میں رہتے ہوئے ایک رائل ملٹری کالج سے اپنی پیشہ ورانہ اور عسکری تعلیم بھی حاصل کی۔ ایوب خان کے بعد جنرل محمد موسیٰ خان نے پاک فوج کی کمان سنبھالی۔ یہ وہی جرنیل ہیں کہ جن کی قیادت میں 1965 کی پاک بھارت جنگ لڑی گئی۔ یہاں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جنرل موسیٰ خان نے انٹرمیڈیٹ کے بعد بطور آفیسر پاک فوج جوائن نہیں کی تھی، بلکہ ان کی شمولیت بطور فوجی جوان ہوئی تھی، جس کے بعد وہ ترقی کرتے کرتے 4 اسٹار جنرل اور کمانڈر ان چیف کے عہدے تک پہنچے۔ جنرل موسیٰ خان نے میٹرک تک تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی، جبکہ 1926 میں اپنے والد کی خواہش پر وہ ہزارہ پائونیئرز میں بھرتی ہو گئے، جہاں پہ ان کی ماہانہ تنخواہ صرف 18 روپے تھی۔ انہیں سال 1935 میں دہرادون کی انڈین ملٹری اکیڈمی سے فوجی ٹریننگ لینے کے بعد برٹش انڈین آرمی میں کمیشن ملا۔ انہوں نے اپنی ایک آٹو بایوگرافی فرام جوان ٹو جرنیل بھی لکھی۔ جنرل محمد موسیٰ خان کے بعد جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے فوج کی کمان سنبھالی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گجرات جبکہ بعد میں لاہور سے حاصل کی۔ لاہور میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا، جس کے بعد وہ فوجی ٹریننگ لینے انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون آ گئے۔ سال 1938 میں جب ان کی عمر 21 سال تھی تو اس وقت ان کو برٹش انڈین آرمی میں کمیشن ملا۔ دوسری جنگ عظیم میں اٹلی کی جیل توڑ کر فرار ہونے والے یحییٰ خان ایک پروفیشنل سولجر تھے۔ اس کے بعد ہمارے اگلے آرمی چیف جنرل گل حسن خان انٹرمیڈیٹ کے بعد انڈیا کی دہرادون انڈین ملٹری اکیڈمی کو جوائن کرنا تھا، لیکن ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اور وہ فیل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے وہ امتحان گاہ میں تاخیر سے پہنچے، جس کی وجہ سے ان کے نمبرز کم آئے۔ اگلے برس انہوں نے دوبارہ امتحان دیے اور اس دفعہ وہ انڈین ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لینے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے انڈین ملٹری اکیڈمی کو جوائن کیا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لاڈلے جنرل ٹکا خان کو فوج کی کمان سونپی گئی۔ جنرل ٹکا خان نے راولپنڈی سے FA کرنے کے بعد مدھیہ پردیش کے کیڈٹ کالج سے فوجی ٹریننگ لی، جس کے بعد ان کو برٹش انڈین آرمی میں کمیشن ملا۔ یہاں پہ یہ یاد رہے کہ آرمی کو جوائن کرنے کے بعد تمام سیکنڈ لیفٹیننٹ اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں اور مختلف مضامین میں اپنی گریجویشن اور ماسٹرز کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے جنرل ضیاء الحق کا۔ جنرل ضیاء الحق ایک سیلف میڈ انسان تھے جن کے والد اور فیملی غریب تھی۔ ضیاء الحق صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم جلندھر سے حاصل کی، جس کے بعد وہ دلی چلے گئے۔ قیام پاکستان سے 4 سال پہلے جب ضیاء الحق کی عمر 21 برس تھی تو وہ انڈین آرمی میں شامل ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق کے جانشین اور 9ویں آرمی چیف مرزا محمد اسلم بیگ، یہ وہ آرمی چیف تھے جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کے فوراً بعد آرمی کو جوائن نہیں کیا، بلکہ وہ کالج اور یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہے۔ اتر پردیش کے مسلم اکثریتی ضلع اعظم گڑھ سے تعلق رکھنے والے مرزا اسلم بیگ شہر کے مشہور ادارے شبلی نیشنل کالج سے گریجویٹ ہیں۔ پاکستان ہجرت کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کے مشورے سے پاک فوج کو جوائن کیا۔ افواج پاکستان کے 10ویں سربراہ جنرل آصف نواز جنجوعہ راجپوت فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا خاندان چکری راجگان ضلع جہلم میں آباد تھا۔ فوجی بیک گراؤنڈ رکھنے والے جنرل آصف نواز جنجوعہ بچپن سے ہی فوج میں جانے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ راولپنڈی سے ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے PMA کاکول ایبٹ آباد کا رخ کیا۔ اس کے علاوہ وہ برطانیہ کے رائل ملٹری کالج میں بھی ٹریننگ لیتے رہے۔ یہ پاکستان کے عسکری تاریخ کے وہ اکلوتے آرمی چیف تھے جو اپنی سروس کے دوران 8 جنوری 1993 کو جاگنگ ٹریک پر دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے چل بسے۔ ان کے بعد جنرل عبدالوحید کاکڑ نے بطور آرمی چیف اپنا عہدہ سنبھالا۔ انہوں نے پشاور کے ایڈورڈز کالج سے گریجویشن کے بعد پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کو جوائن کیا اور بعد ازاں آرمی میں کمیشن حاصل کیا۔ جنرل وحید کاکڑ اس وقت تک حیات ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کے 12ویں آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نے اپنا عہدہ سنبھالا۔ انہوں نے کراچی میں ایک ہائی اسکول سے گریجویشن کے بعد آرمی میں شمولیت اختیار کی۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ جب یہ PMA کاکول سے ٹریننگ لے رہے تھے تو ان کی والدہ ان کی دیکھ بھال کے لیے کراچی سے وہاں شفٹ ہو گئی۔ اپنی پاسنگ آؤٹ میں ان کو سوارڈ آف آنر سے بھی نوازا گیا۔ اپنی فوجی سروسز کے دوران وہ امریکہ میں پڑھتے بھی رہے اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز بھی کیا۔ پاکستان کے 13ویں آرمی چیف جنرل پرویز مشرف دلی شہر کی اردو سپیکنگ سادات فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ہجرت کے بعد ان کا خاندان کراچی آ کے رہنے لگا۔ کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ ان کا بچپن ترکی میں گزرا، کیونکہ ان کے والد سید مشرف الدین سفارتکار تھے اور وہ ترکی کے کیپٹل انقرہ کی پاکستانی ایمبیسی میں سروسز دے رہے تھے۔ پرویز مشرف 1961 میں PMA کاکول میں آ کے ٹریننگ لینے لگے۔ 1964 میں ان کو پاکستان فوج میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن ملا۔ انہوں نے مختلف جامعات سے مختلف سبجیکٹس میں ماسٹرز کیے۔ کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ پرویز مشرف نے لاہور کے FC کالج سے میتھس میں بھی ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ پاک آرمی کے 14ویں چیف اشفاق پرویز کیانی نے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے لانگ کورس کے بعد فوج کو جوائن کیا۔ وہ اپنی ملازمت کے دوران امریکہ میں زیر تعلیم بھی رہے اور انہوں نے NDU سے فن سپاہی میں ماسٹرز بھی کیا۔ اگلے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا تعلق
शहीदों के खानदान से है। उनकी फैमिली में 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। एक थे उनके मामू मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद और दूसरे थे उनके बड़े भाई मेजर शबीर शरीफ शहीद। इंटरमीडिएट मुकम्मल करने के बाद जनरल राहिल शरीफ PMA काकुल चले आए और यहीं से 1974 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। अफवाज पाकिस्तान के 16वें सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा की उम्र 7 बरस थी जब उनके वालिद इंतकाल कर गए। जनरल बाजवा रावलपिंडी के सर सैयद कॉलेज और गार्डन कॉलेज से पढ़ते रहे और फिर उन्होंने PMA काकुल ज्वाइन किया। इन्होंने NDU और अमेरिका से भी मास्टर्स किया हुआ है। पाकिस्तान आर्मी के 17वें और मौजूदा सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर का ताल्लुक रावलपिंडी शहर से है। कहा जाता है कि इनका खानदान हुफ्फाज का खानदान है, मतलब हाफिजों का। जनरल आसिम मुनीर की तरह उनके दोनों भाई भी हाफिज कुरान हैं। जनरल आसिम मुनीर उन चंद अफसरान में शामिल हैं जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मतलब OTS के जरिए आर्मी ऑफिसर बने। जनरल आसिम मुनीर ने NDU इस्लामाबाद, फौजी स्कूल जापान और मलेशिया फोर्सेस कॉलेज से पेशा वराना तालीम हासिल की। उन्होंने पब्लिक पॉलिसी में MPhil किया हुआ है। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमें